اچھا دیگر مقامات بھی جو ناصر بھائی ہیں یہاں پر، جیسے مقام حضرت علی اصغر جو مشہور اور جناب علی اکبر کے، بالکل وہ بھی کیا یہ قتل گاہیں ہیں جو؟ دیکھیے اب آپ یہ سمجھیں کہ اب وہی ہم نے کہا کہ یہ اگر آپ کربلا کے نقشے کو ذہن میں لائیں جی اور جنگ ہو رہی ہے، تو جب جنگ شروع ہوتی تو کہاں سے ہوتی تھی؟ کہ خیمے سے نکلتے تھے، امام حسین سے اجازت لیا اور وہاں سے نکلے، خیمے سے نکلے حضرت علی اکبر خیمے سے نکلے۔ اب جیسا کہ کہا مقاتلی میں ہے کہ امام حسین جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جب تک نظر سے اوجھل نہ ہو تب تک پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ایک باپ بیٹے کا ایک ایموشنل کنیکٹ ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا وہ نظر بھی آتا خیمہ گاہ اور یہ فرات راستے میں۔ تو اب کیا ہے کہ جناب علی اکبر جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب جب جناب علی اکبر جنگ لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ چونکہ جو فوج تھی وہ فرات کے کنارے تھی، کیونکہ فرات کا قبضہ تھا، لہٰذا جتنی بھی جنگ ہوگی اب وہ فرات کی طرف ہوگی۔ اب ادھر سے کوئی گیا ہے خیمہ سے نکل کے تو فرات کی طرف، تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ جناب علی اکبر کا جو مقام ہے جہاں پر انہیں سینے پر نکھا کے جہاں شہادت ہوئی ہے تو وہ بھی فرات کے نزدیک ہے، کیونکہ فوج تو وہیں پہ ہے۔ وہی تھوڑا سا فاصلہ ہے حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر کا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں ایک فوج ہے اور ایک تنہا آدمی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو خیمہ گاہ ہے وہاں سے وہاں تک پہنچنا جہاں پر شہادت ہوئی ہے ایک اچھا خاصا وقفہ ہے اور ایک اچھا خاصا اس مسافت ہے۔ اگر آج ٹھیک ہے آپ پیدل چل کے وہاں سے چلے جاتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ میں پہنچ گئے، لیکن جہاں ایک ہزاروں کی فوج سامنے کھڑی ہے اور جو آپ کو روک رہی ہے اور جتنی شہادت ہو رہی ہے وہ خیمہ گاہ سے کافی دور ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ آنے والا جنگ کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خیمہ گاہ کے نزدیک شہادت کسی کی ہوئی ہے، نہیں، سب شہادتیں وہ ہوئی ہیں جو خیمہ گاہ سے دور ہوئی ہیں۔ اس کے مطلب ہے کہ وہ فتح کر کے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی فوج کو پیچھے ہٹایا ہے، دور تک پہنچایا ہے، وہاں تک ہٹایا۔ تو لہٰذا وہ اب امام حسین جب جناب علی اصغر کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ فوج سے کر رہے ہیں۔ فوج کہاں کھڑی ہے؟ فرات کے پاس کھڑی ہے۔ تو اب امام حسین بھی لے کر کے وہ ایسے جگہ پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر فوج سے وہ مکالمہ کر رہے ہیں، ہم کلام ہیں ان سے۔ تو لہٰذا جناب علی اصغر کی بھی شہادت خیمہ گاہ سے تھوڑا دور پر ہے، کیونکہ وہ بھی وہی فرات کے نزدیک ہے، کیونکہ فوج وہی وہ مقام ہوگا جہاں پانی بالکل نہیں، کیونکہ فوج وہیں پر ہے، کیونکہ فوج کی وہ ساری جو قلعہ بندی ہے وہ فرات کے ہے۔ کیونکہ اس نے جو بسر سعد نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی، دو ہی طرح کی اسٹریٹجی تھی۔ ایک تو یہ کہ کسی طرح سے پانی نہ مل پائے، تو لہٰذا انہوں نے فورٹیفائی کر لیا تھا، اسی لیے جس دن پہنچے ہیں اس کے دوسرے ہی دن فوج نے کہہ دیا کہ آپ یہاں سے اپنا خیمہ ہٹائیں۔ تو ان کی اسٹریٹجی 2 pronged اسٹریٹجی تھی ملٹریلی۔ ایک تو یہ کہ ان کو پانی ان تک پہنچ ہی نہ پائے، تو پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، تو بھوکے پیاسے ہوں گے، کتنے دن تک چلیں گے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ایک طرف سے اجتماعی جنگ ہے، ایک طرف سے کیونکہ جنگ جو حملے اولا ہے اس وقت تو کئی صحابی شہید ہو گئے، وہ بھی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اسٹریٹجی کیا تھی، جیسے کہ ہم نے کہا 2 اسٹریٹجی، ایک تو پانی بند کر دیا جائے، دوسرا ایسا کیا جائے کہ جب یہ نماز کا وقت ہو نا اس گھڑی ان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ یہ فوج حسینی جو ہے، فوج تو ہے نہیں، کیا ہے 72 لوگ ہیں جو بھی امام حسین کے ساتھ ہیں، ان کو نماز کی حالت میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ نماز تو پڑھیں گے، انہیں پتہ ہی تھا۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جس گھڑی وہ نہتے ہوں، زیادہ تر جو اصحاب حسینی مارے گئے ہیں وہ نماز کی حالت میں مارے گئے ہیں، اس گھڑی نہتے تھے۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ صبح کی نماز کے وقت زیادہ تر صحابی شہید ہو گئے، جو ظہر کا وقت ہے جناب علی اکبر ظہر کے وقت شہید ہو گئے ہیں، اور خود امام حسین عصر کے وقت۔ تو ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان تک
پانی نہ پہنچایا جائے اور نماز کے وقت ان پر حملہ کر دیا جائے. اس سے ان کی منشا پتہ چلتی ہے کہ نہ یہ انسانیت کے طرفدار تھے اور نہ دنیاوی قوانین کے، کیونکہ کوئی بھی قانون دنیا کا جو ہے وہ پانی کے روکنے پر آمادہ نہیں ہے. تو انہوں نے دنیاوی قانون کی بھی خلاف ورزی کی، اور جو ایک دینی جو وہ کیا گیا کہ آپ نماز کے وقت میں شہید کر رہے ہیں. بتائیے، تو دین اور دنیا دونوں طرح سے یہ بے بات